بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام قبول کرنے پر مصیبتیں سہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیسرا عمار نے، اور چوتھی ان کی والدہ سمیہ نے، پانچواں صہیب نے، چھٹا بلال حضرت بلال حبشی نے، ساتواں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اس طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زرہیں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی ذرہ گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کا کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر لٹا کر سینہ پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لات و عزیٰ کو پوجنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کافر کا صرف یہ ایک جواب دیتے جاتے تھے کہ احد یعنی معبود برحق ایک ہی ہے، اسے چھوڑ کر لات و عزیٰ کو نہیں پوج سکتا۔ اللہ کے اس بلند و ہمت بندے کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے کہ احد معبود برحق ایک ہی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جاتا تھا، دن کو اور تپتی زمین میں لٹا کر اوپر سے ان پر پتھر رکھ کر برا حال کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تھا تو دوسرا سزا دینے لگتا تھا۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے 100 دوسرے لوگ سزا دینے لگتے تھے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا درد ختم کر دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جب کہ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا، تو نے ہی اس کو بگاڑا، لہٰذا اب تو ہی اسے چھڑا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ان کو چھڑا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور تیرے دین شرک بھی جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلہ دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی غلام اور آزاد کروائے جو اسلام قبول کرنے پر مار پیٹے جاتے تھے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور توحید خداوندی کی طرف بلایا تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ ناچہ مجبور ہو کر حضرات صحابہ نے آپ کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت شروع کر دی۔ حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ منورہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پہنچے۔
وہ دونوں قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد عمار اور بلال اور سعد آئے تھے۔ پھر ان کے بعد 20 صحابیوں میں شامل ہو کر عمر بن خطاب، فاروق اعظم آئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ شریف کا نام پہلے یثرب تھا اور اس میں وبا بہت رہتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ماجرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جیسے ہم کو مکہ محبوب تھا ایسے ہی ہم کو مدینہ محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کو مدینہ کی محبت دے۔ اے اللہ اس کی آب و ہوا صحت و تندرستی والی بنا دے اور اس کے مد اور ساح میں ہمارے لیے برکت دے اور اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا کر حجفہ میں منتقل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرات صحابہ میں مواخات قائم فرما دی تھی، یعنی دو آدمیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خصوصی غم گسار اور ہمدرد و خیر خواہ بنا دیا تھا۔ یوں تو سب ہی آپس میں دینی بھائی تھے اور ایک دوسرے کے شریک غم اور ہمدرد تھے، لیکن اس وقت کے تقاضے کچھ ایسے ہی تھے کہ دو آدمیوں میں خصوصی تعلق قائم کر کے خصوصی ہمدردی کا رابطہ پیدا کرنا ضروری تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا، اور بعض اہل سیر کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی، حضرت ابو دریجہ خشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ غزوہ بدر میں شرکت اور امیہ بن خلف کا قتل۔ مکہ معظمہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت بلال نے بھی اس جنگ میں دیگر صحابہ کی طرح شرکت فرمائی۔ مشرکین مکہ کے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر دم لیا تھا، اور حضرت بلال و عمار و خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سزا دیا کرتے تھے، دونوں جہنم رسید ہوئے۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے، امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں حضرت بلال نے قتل کیا۔